السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ آپ کی سیرت کے آئیڈیل اور نمونہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں اور اپنی زندگی کو آپ کی سیرت کی روشنی میں بہتر سے بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں اور ہر پہلو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی رکھتا ہے، لیکن اس وقت ہم آپ کی سیرت کے جو سماجی پہلو ہیں ان میں سے چند اہم پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان پہلوؤں کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام کی جو سماجی زندگی ہے اس میں بہت ہی زیادہ ہمارے لیے کارآمد باتیں ہیں اور ایک ایسی رہنمائی ہے کہ دنیا اگر اس کو اختیار کر لے تو ایک اچھا سماج اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سماجی زندگی کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کی زندگی یک رنگی زندگی تھی۔ آپ کی زندگی میں دو رنگ نہیں تھے، یعنی آپ کی گھر کے باہر کی زندگی اور گھر کے اندر کی زندگی، آپ کے ظاہر کی زندگی اور آپ کے باطن کی زندگی ایک جیسی تھی۔ آج کا جو انسان ہے اس کی زندگی دو خانوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈبل اسٹینڈرڈ اپنائے ہوئے ہیں، دو رنگ ہیں اس کی زندگی کے، ایک رنگ پروفیشنل لائف اور ایک رنگ ہے ریئل لائف کا۔ انسان کی آج کی زندگی جو ہے پروفیشنل الگ ہے اور ریئل لائف اس کی بالکل الگ ہے۔ یہ وجہ کہ آج ایک شخص اپنی کمپنی میں، اپنے دفتر میں اور اپنی دکان پر، اپنے کاروبار کے موقع پر بڑا مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، ملنسار، خوش اخلاق نظر آتا ہے، لیکن وہ انسان جب اپنے گھر والوں کے پاس ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے تو بڑا ترشرو، بڑا سخت مزاج اور بدترین قسم کا آدمی بن جاتا ہے۔ تو باہر کی زندگی الگ ہے، پروفیشنل لائف الگ ہے اور اندر کی حقیقی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص باہر اپنے باس کے سامنے، اپنے ساتھ کام کرنے والے رفقا کے سامنے تو بہت اچھا دوست اور ماتحت اور ذمہ دار ثابت ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو بدترین شوہر ثابت ہوتا ہے۔ یہی حال ایک خاتون کا بھی ہوتا ہے کہ وہ خاتون جو باہر جاب کرتی ہے، نوکری کرتی ہے، وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ، اپنے رفقائے کار کے ساتھ تو بہترین اور اچھی خاتون ثابت ہوتی ہے، لیکن جب وہ گھر آتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے اچھی بیوی ثابت نہیں ہوتی۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں یہ دو رنگی نہیں تھی، آپ کی زندگی کا ایک ہی رنگ تھا۔ آپ جس طرح باہر والوں کے لیے اچھے انسان تھے اسی طرح آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھے انسان تھے۔ تو حضور پاک کی سیرت کا یہ پہلو ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک رنگ دیں، آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اچھے انسان بننے کی کوشش کریں، ایسا اچھا انسان جو باہر والوں کے لیے بھی اچھا ہو اور جو اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہو۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ذات سے کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں تھے، آپ کی ذات کسی کے لیے باعث اذیت نہیں تھی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے اداروں میں کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کی ذات سے دوسرے تمام لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو کہیں ہم وہ شخص تو نہیں ہیں جو ہم دوسروں کے لیے باعث اذیت بنے ہوئے ہیں۔ حضور پاک کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ایسے بنے کہ ہماری ذات سے دوسروں کا بھلا ہو، دوسروں کو خوشی محسوس ہو۔ ہم ایسے نہ بنے کہ ہماری ذات دوسروں کے لیے باعث اذیت اور تکلیف کا سبب بن جائے۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ ہر جگہ تقریباً آپ دیکھیے دفتروں میں 20 لوگ کام کرتے ہیں لیکن کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو سب کو پریشان کر کے رکھتا ہے۔ اسی طرح اداروں میں بہت سے ذمہ دار ہوتے ہیں، بہت سے کارکنان ہوتے ہیں، کوئی ایک ہوتا ہے جو سب کے لیے تکلیف کا سبب بنا رہتا ہے۔ بلکہ گھر کے اندر آپ دیکھیے ایک گھر میں 8-10 ممبر ہوتے ہیں لیکن انہی میں کوئی ایک ہوتا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے جو سب کی ناک میں دم کیے رہتا ہے۔ یہی حال مسجدوں کا بھی ہے کہ مسجد میں ماشاءاللہ نمازی ہوتے ہیں اور سب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک خرافاتی ہوتا ہے جو پوری مسجد کا ماحول خراب کیے رہتا ہے۔ تو یہ حضور پاک کی زندگی کا پہلو ہے کہ ہم کبھی بھی ایسے نہ بنیں کہ ہمیں لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے، ہماری ذات سے اڑنے لگے اور ہمارے آنے سے انہیں تکلیف محسوس ہو۔ حضور پاک
کا یہ زندگی کا یہ طریقہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم ایسے بنیں کہ ہمارے آنے پر لوگوں کی بانچیں کھل جائیں، ہمارے آنے پر لوگ خوشی محسوس کریں۔ تو دوسرا پہلو یہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا کہ ہم کسی کے لیے باعث اذیت نہ بنیں، نہ اپنے گھر میں ماں باپ کے لیے، نہ بہن بھائیوں کے لیے، نہ بیوی شوہر کے لیے، نہ شوہر بیوی کے لیے، اور نہ گھر سے باہر اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں، مسجدوں میں، جہاں بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم کسی کے لیے بھی جو ہے باعث تکلیف نہ بنیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو، تیسرا پہلو یہ ہے کہ حضور پاک رشتے نبھاتے تھے، آپ رشتوں کا خیال کرتے تھے۔ سیرت کے بہت سے واقعات ہیں، اگر ان کو بیان کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایک خاتون آپ کے گھر آیا کرتی تھی، حضور پاک بہت ادب کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ نے پوچھ لیا کہ یہ بوڑھی خاتون آتی ہے تو آپ بڑی محبت کا اور اکرام کا معاملہ فرماتے ہیں، آخر یہ ہے کون؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ یہ حضرت خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی، مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے۔ تو حضور پاک حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی ان کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے یہاں کچھ نہ کچھ تحفہ ہدیہ بھجوایا کرتے تھے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں جن میں حضور پاک علیہ السلام کے رشتے نبھانے، رشتوں کا خیال کرنے کی مثالیں جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آج کا جو انسان ہے وہ رشتوں سے دور بھاگ رہا ہے، آج کا انسان رشتے نبھانے پر توجہ نہیں دے رہا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو اپنے دور دور کے رشتہ داروں کے نام بھی معلوم ہوتے تھے، اور انسان دور کے رشتہ داروں کے یہاں بھی جاتا تھا اور آتا تھا۔ لیکن آج کا جو انسان ہے وہ قریب کے رشتہ داروں کے یہاں جانے کو بھی جو ہے پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ آج کے بچوں کو اپنے بہت سے سگے رشتہ داروں کے نام بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا فالٹ ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے، آپ کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ رشتوں کو نبھاؤ، رشتوں کو برقرار رکھو، رشتوں کا خیال کرو، اور جس حد تک بھی جا کے رشتوں کو باقی رکھنا ممکن ہو سکے اس حد تک جاؤ، جب تک کہ کسی حرام چیز کا ارتکاب نہ کرنا پڑے۔ تو رشتے توڑ دینا، رشتہ داروں کے آنے سے تکلیف محسوس کرنا، رشتہ داروں کو بوجھ محسوس کرنا، یہ وہ سوچ ہے جو کسی بھی طرح حضور پاک علیہ السلام کی سیرت سے میل نہیں کھاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو آج کے زمانے میں ہماری سماجی زندگی میں رہنمائی کا بہت کام دے سکتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک چوتھا پہلو بہت اہم یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام بے غرض تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا جو تعلق ہوتا تھا اس کے پیچھے کوئی غرض، کوئی مفاد، کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا۔ آپ بے غرض ہو کر تعلقات رکھتے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ جس سے کوئی فائدہ ملنے والا ہو اس سے آپ تعلق رکھ رہے ہیں، اور جس سے کوئی فائدہ نہ ملنے والا ہو اس سے آپ تعلق نہ رکھ رہے ہیں۔ آپ کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ لیکن آج کا انسان جو ہے وہ بے غرض تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ آج ہمارے تعلقات جو ہے وہ مفاد پرستانہ ہیں اور غرض مندانہ ہیں، جن سے ہمیں فائدے کی امید ہوتی ہے، جس سے کسی کام کے آنے کی امید ہوتی ہے، جو ہماری مصیبت میں ہمارے کام آ سکتا ہے، یا جو کسی اور اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آج ہم اس سے تو تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو شخص ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا ہے، جو بہت ہی معاشی اعتبار سے کمزور سطح کا ہے، اس سے ہم تعلق رکھنے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ چیزیں اب سگے رشتہ داروں میں بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ سگے رشتہ دار بھی اب ان آپس کے رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں انہیں کسی نہ کسی مفاد کی توقع ہوتی ہے، اور اگر سگا بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، ماموں بھی ہے، اور دوسرے اس طرح کے رشتہ دار بھی ہیں جن سے آپ کو کوئی فائدہ ملنے کی توقع نہیں ہے، تو پھر لوگ اس طرح جو ہے ان سے تعلقات نہیں رکھتے ہیں۔ حضور پاک کا یہ مزاج نہیں تھا، حضور پاک کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ تعلق ہمیشہ بے غرض ہو کر رکھو، اور جو تعلق تم نبھاؤ، جس سے بھی تعلق ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کا تعلق ہو، چاہے وہ دوستی کا تعلق ہو، چاہے وہ کسی اور طرح کا تعلق ہو، تعلق ہمیشہ بے غرض ہونا چاہیے۔ اور اگر تم کچھ غرض رکھتے بھی ہو تو صرف اللہ سے غرض رکھو، یعنی جن انسانوں کے ساتھ تم تعلق نبھا رہے ہو اس کے پیچھے مفاد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے ثواب دے گا، بندوں سے کسی طرح کی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج اس پہلو سے بھی ہمارا سماج بہت پیچھے ہے۔ حضور پاک کی سیرت کا یہ پہلو بھی ہمیں بہت کچھ سبق دے رہا ہے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ آپ احسان کی قدر کرتے تھے، احسان شناس تھے، یعنی اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی احسان کیا تو آپ اس کو مانتے تھے اور احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے آخری دنوں میں حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے جتنے بھی لوگوں نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابوبکر کے، کہ ابوبکر کے احسانوں کا میں بدلہ نہیں دے پایا ہوں، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ حضور پاک کا ارشاد بتا رہا ہے کہ آپ تمام محسنین کے احسانوں کو ادا کر دیا کرتے تھے، ان کا بدلہ ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
بلکہ آپ نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرو، اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو، اور جب موقع ملے تو تم بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا احسان کرو۔ آج کا انسان احسان فراموش ہو چکا ہے۔ اب انسان دوسروں سے فائدہ لے لیتا ہے، ان کا احسان لے لیتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی وہ اس کے کام ہی نہیں آیا تھا۔ یہ حضور پاک کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ حضور پاک کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے بھلا کیا ہے، تمہارے کوئی ضرورت کے وقت کام آیا ہے، تمہاری مجبوری میں کسی نے تمہارا ساتھ دیا ہے، تو تم زندگی بھر اس کا احسان مانو، اور احسان ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دعا میں بھی یاد رکھو، اور اگر تمہیں کبھی موقع ملے اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا اور اس کا بھلا کرنے کا تو کبھی بھی اس سے پیچھے مت رہو۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو، جو چھٹا پہلو ہے ہماری گفتگو میں، وہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے دوسروں کا بوجھ اٹھانا پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب بہت چھوٹے تھے اور اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے، اس وقت سے ہی آپ نے بکریاں چلا کر روزی روٹی کمانے کی فکر شروع کر دی تھی، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر بہت کم تھی۔ لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ میرے چچا جو ہے وہ ان کی انکم بہت اچھی نہیں ہے، وہ معاشی اعتبار سے کمزور ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ چچا کے ہی بھروسے پر رہتے، آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے خود سے روزی روٹی کمانے کی فکر کی، اور پھر اس کے بعد آپ بکرے چراتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے کاروبار شروع کیا، اور جب آپ تھوڑا اور بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو پھر آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ایک بیٹے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی ان کا بوجھ اٹھانے والے آپ بن گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان 30 سال 35 سال 40 سال کا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں پر بوجھ بنے رہتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کو بوجھ نہ سمجھے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اگر آپ پاکٹ منی کا بھی انتظام نہیں کر پا رہے ہیں، آپ 30 سال کے نوجوان ہو چکے ہیں، 35 سال کے ہو چکے ہیں، اور آپ کو جیب خرچ بھی اپنے گھر والوں سے لینا پڑ رہا ہے، تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹانے والے بنے۔ خاص طور سے ہم ان گھرانوں کی بات کر رہے ہیں جن گھرانوں میں ان کا سورس آف انکم بہت زیادہ نہیں ہے، والد کی آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، تو ایسے گھروں میں تو چاہیے کہ نوجوان جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹانے والے بنے، بالکل شروع سے ہی، کم عمری سے ہی۔ آپ تعلیم بھی جاری رکھیے، اپنا جو بھی کر رہے ہیں وہ بھی کریے، لیکن کچھ نہ کچھ سائڈ سے جو ہے اتنا آپ ضرور کمائیے کہ آپ اپنے گھر والوں کا جو ہے بوجھ کم کر سکیں، اور بجائے اس کے کہ آپ ان کی مدد کریں، آپ الٹا ان سے اخراجات لے رہے ہیں، ان کے اوپر بوجھ بن رہے ہیں، یہ کسی بھی طرح حضور پاک علیہ السلام کی سیرت سے میل نہیں کھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند بہت اہم پہلو ہیں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے، جو ہمیں بہت کچھ دعوت دے رہے ہیں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی۔ ظاہر بات ہے حضور پاک کی سیرت کے اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ کوئی ان پر گفتگو کرے تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، اور ان تمام پہلوؤں کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فی الوقت اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔